بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جادو کی علامات پر گفتگو کی ہے اور کوشش کی کہ جو علامات ہمارے علم میں ہیں یا ہمارے تجربے میں جو آئی ہیں یا ہم نے اپنے بڑوں سے جو سیکھی ہیں کہ بھئی یہ علامات جادو کی ہیں، وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ اپنی تشخیص، اصل تشخیص تو عامل ہی کرتا ہے لیکن بنیادی تشخیص آپ کر لیں، آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ جادو کے علامات میں سے یعنی پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، یعنی روحانی معالج کے پاس جانا ہے یا طبی معالج کے پاس جانا ہے، یعنی عامل کے پاس جانا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو یہ چیز بندہ اگر خود ڈیسائیڈ کر لے اور بندے کو تھوڑی بہت اویئرنیس ہو، جس طرح ہمارے یہاں جب کچھ عرصہ پہلے ڈینگی آیا تھا تو جگہ جگہ پوسٹر لگا دیے گئے حکومت کی طرف سے کہ جی ڈینگی کی یہ علامات ہیں، آپ میں سے کسی میں علامات پائے جائیں تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے یا جو مراکز صحت ہیں ان سے رابطہ کریں. تو اسی طریقے سے میں بھی آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں. تو آج کا جو ہمارا یعنی کہ موضوع ہے، یعنی اس ویڈیو میں جس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جادو سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں، یعنی جادو سے حفاظت کی جو احتیاطی تدابیر ہیں، ان احتیاطی تدابیر پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام شرور سے محفوظ رکھے اور ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو اس میں سب سے بنیادی جو چند چیزیں ہیں وہ میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ سب کوشش یہ کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، یعنی جب تک جاگ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ یعنی پورا دن باوضو رہیں. ایک تو ویسے بندہ پاک صاف رہے، ایک بابرکت یعنی کہ انسان کو یعنی ماحول بابرکت محسوس ہوتا ہے اور یعنی کہ پاکیزگی کا ایک احساس رہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جیسی نماز کا وقت داخل ہو، یعنی کہ اذان ہوئی ہے یا خواتین ہیں وہ بھی اگر باوضو رہیں تو جیسی نماز کا وقت داخل ہو تو فوراً وہ نماز پڑھ لیں گی. شیطان کا ایک یہ بھی انسان پر حملہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا وضو نہیں ہے تو وہ آپ کو اس بات پر بھی بڑی جلدی بہکائے گا کہ یار تمہارا وضو نہیں ہے، اب کیا تم وضو کرو گے، اہتمام کرو گے، یہ کرو گے وہ کرو گے. تو اسی چکر میں انسان بعض دفعہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے. تو جب وضو میں ہوگے تو آپ کو نماز میں سستی نہیں آئے گی. اور دوسرا ہمارا چونکہ آج کا موضوع ہے جادو سے بچنے کی یعنی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس حوالے سے، تو اس میں بھی جو احتیاطی تدابیر ہیں یا بچنے کے جو راستے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی راستہ یہ بھی ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں تو آپ ان شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے. دوسرا، آپ کوئی نہ کوئی اپنا ورد، کوئی نہ کوئی اپنا معمول، کوئی نہ کوئی وظیفہ اپنا معمول میں رکھیں. چاہے آپ منزل پڑھیں، چاہے آپ آیت الکرسی خالی پڑھ لیں، چاہے آپ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی آخری 4 کل پڑھ لیں، چاہے آپ آخری 4 کل پڑھ لیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا وظیفہ آپ کا ہونا چاہیے جو آپ کے معمول میں ہو. تیسرا، آپ مسنون اعمال اور مسنون دعائیں، خاص کر مسنون دعائیں جو موقع بہ موقع پڑھنی ہوتی ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، بیت الخلاء جانے کی، باہر آنے کی اور اس طرح کی، سونے جاگنے کی، یہ دعائیں آپ پڑھتے رہیں تو بھی آپ یعنی اس سے میں 100% تو نہیں کہتا لیکن 50% آپ جو ہے نا ان دعاؤں کی برکت سے بھی یعنی آپ ان شرور سے محفوظ رہیں گے ان دعاؤں کی بدولت. اس کے بعد ایک دو چیزیں میں یہ عرض کر دوں، یعنی یہ بھی احتیاطی تدابیر میں ہے کیونکہ ان چیزوں سے بہت جلدی جادو آپ پر اٹیک کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو آپ نے زیادہ اہتمام سے یعنی کرنا ہے اور ان باتوں کو ذرا غور سے سننا ہے. یہ ساری تو ہیں احتیاطی تدابیر، یا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے کرنے سے یا ان چیزوں کے اہتمام کرنے سے آپ محفوظ رہیں گے. اب میں آپ کو ایک دو چیزیں وہ بتلانے لگا ہوں کہ جن کے ذریعے یعنی جو آگے جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے آپ پر جادو بہت جلدی اور بہت مؤثر اور وہ جادو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ
جس کا توڑ کرنا بھی بعض دفعہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان باتوں میں سے ایک بھی بات آپ کی طرف سے نہ ہو, یعنی ان میں سے کوئی بھی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے. پہلی کہ آپ اپنے جو استعمال شدہ کپڑے ہیں, جو آپ کے استعمال شدہ کپڑے ہیں, اور بالخصوص وہ کپڑے جو ابھی دھلے نہ ہوں, وہ کسی کے ہاتھ نہ لگنے دیں. یعنی اگر آپ کے یہاں کوئی ایسا مشکوک بندہ ہے یا آپ کو شک ہے کسی پہ, تو اپنے ان کپڑوں کی خاص طور پر حفاظت کریں. ویسے تو عام طور پہ ہمارے یہ ہوتا ہے جو کپڑے میلے ہیں وہ اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال دیے جائیں گے کہ بھی جب دھلیں گے تو صاف ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ کہ جب آپ کے جو کپڑے ہیں استعمال شدہ, بالخصوص وہ جو کہ بھی دھلے نہیں ہیں, تو ان کا خیال رکھیں کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے, کیونکہ ان پر بھی بعض اوقات جادو کیا جا سکتا ہے اور ان پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسرا, آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے. جب بھی آپ ناخن تراشیں, ویسے بھی حکم یہی ہے کہ بھی ناخن جو ہے ان کو اس طرح سے نیچے نہیں پھینکنا چاہیے, ان کو کسی چیز میں بند کر کے یا ویسی مٹی میں دبا دیں. تو میں چونکہ اپنے موضوع سے بات, یعنی اپنی طرف سے, یعنی اپنے جو ہمارا جو ایریا آف ورکنگ ہے اس سے بات کر رہا ہوں, تو اس لیے میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے جو ہاتھوں پیروں کے ناخن ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگنے دیں, کیونکہ ان پر بھی اگر کوئی یعنی عمل کیا جائے تو بہت زود اثر بھی ہے, یعنی بہت اس کے کوئک ریزلٹس ہیں, اور بعض دفعہ اس کا توڑ کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے. اور اس سے آگے, اس سے اگلی جو بات میں کرنے لگا وہ ان سب سے زیادہ خطرناک ہے, یعنی جو اگلی جو احتیاط ہے وہ ان سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس پر کیا ہوا عمل سب سے زیادہ, یہ جو پیچھے جتنے بھی میں نے بتلائے ہیں ان سب سے زیادہ خطرناک عمل اس پر ہوتا ہے, اور اس کا توڑ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ناممکن ہو جائے. وہ ہے آپ کے بال, بالخصوص سر کے یا کوئی بھی بال, خاص طور پر سر کے بال. ان کا یہ خاص طور پر ہماری جو بہنیں خواتین ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے جو سر کے بال اگر جھڑتے ہیں یا جس طرح کنگھی لگاتی ہیں تو اس میں اگر بال ٹوٹتے ہیں تو ان کو حفاظت سے رکھیں, اور کوشش کریں کہ اگر زیادہ جمع ہو جائے تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یا تو پانی میں بہا دیں یا اپنی نگرانی میں کہیں اس کو بٹی میں دبوا دیں, کیونکہ بالوں پر کیا ہوا جادو بعض دفعہ اس کا ازالہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم الحمدللہ, میں کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا, تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جادو کے سخت سے سخت کیسز الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں حل کیے ہیں اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے, اور آج بھی ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ ہم جادو کا کوئی بھی کیس آئے تو اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتے ہوئے, اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ہم پوری یقین دہانی دلاتے ہیں مریض کو کہ انشاءاللہ ہم آپ کا علاج کامیاب یعنی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. گارنٹی تو نہیں دیتے, نہ دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ایک اچھی امید ضرور دلا سکتے ہیں. لیکن بالوں پہ کیا ہوا جادو اگر ہو تو شاید ہمیں بھی سوچنا پڑے گا, یعنی ہم اس میں شاید آپ کو امید نہ دلا سکیں. تو یہ تین جو باتیں میں نے کی ہیں, ایک استعمال شدہ کپڑے, دوسرا آپ کے ناخن, اور تیسرا بال, اور بالخصوص سر کے بال, ان کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ان تینوں پر جادو کیا جاتا ہے, اور وہ جادو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بدتر اور بہت یعنی کہ شدید تر ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے خصوصیت سے خیال رکھنا ہے. اور ایک دو چیزوں کا میں اور اہتمام کر دوں, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. اسی طرح بات تو تھوڑی سی پردے کی ہے, اگر کسی کو یہ ناپسند ہو یا ناگوار گزرے تو میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں, لیکن چونکہ اس وقت علاج اور علامات یا جادو ہونے کے جو ذرائع ہیں ان پر بات ہو رہی ہے, اس لیے میں اس موضوع کو بھی بیچ میں لا رہا ہوں کہ ایک تو جو خواتین کے مخصوص ایام ہیں اس دوران ان پر جادو کا حملہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, یا مطلب مرد بھی اگر یعنی ناپاکی کے حالت میں ہو تو اس وقت بھی ان پر جادو ہونے کے علامات یعنی جادو ہونے کے جو امکانات ہیں وہ عام روٹین سے زیادہ ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو کہ ہر بندہ سمجھ بھی سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ٹائم وہ پڑھ نہیں سکتے.
کوئی بھی کلام الہی وہ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ کوئی چھوٹا ورد ہو، چاہے وہ کوئی آیت ہو، وہ پڑھ نہیں سکتے. اس لیے ان پر فوری طور پر کوئی بھی عمل اثر کر دے گا، یا کوئی بھی جو حملہ ہے وہ ان پر یعنی کہ کارگر ہو جائے گا، یا ان پر وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے اگر خواتین ان ایام میں ہیں اور انہیں اندیشہ ہے تو اور کچھ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم وہ یا حفیظ ہی پڑھ لیں، وہ یا حفیظ ہی پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی یعنی کہ حفاظت کی التجا کرتی رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ان کی کافی بچت ہو سکتی ہے. لیکن آج کی جو ہماری جو گفتگو ہے اس کا چونکہ بنیادی جو مرکز تھا، یعنی جو بنیادی جو ہمارا موضوع بحث تھا وہ تھا کہ جادو سے بچنے کی جو تدابیر ہیں، یعنی احتیاطی تدابیر، اور بیچ میں یعنی ضمناً ہم نے یہ بات بھی تھوڑی بہت اگرچہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن چونکہ بات بیچ میں آ گئی تو میں نے یہ کر دی کہ جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی تدابیر کے زمرے میں آئے گا کہ جادو کن کن راستوں سے ہم پر ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور یہ ویڈیو آپ خود بھی دیکھ ہی رہے ہیں، ساتھ اپنے عزیز و قارب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان چیزوں کا پتہ لگے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ کچھ کیسز ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جی بیمار ہونے سے پہلے ان کی جی قمیض غائب ہوئی، کپڑے دھو کے ڈالے تھے تو غائب ہو گئے، یا کپڑے ابھی باہر پڑے ہوئے تھے تو ویسے غائب ہو گئے. تو ان معاملات میں بعض دفعہ ہمارے لیے یا کسی بھی عامل کے لیے ایسے کیس کو ہینڈل کرنا عام کیسز کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے انسانی اور شیطانی شر سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله